वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीलियों को कम करने के लिए IAEA इक़दामात को सराहा। पायदार तरक्की के लिए जौहरी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। कहा पाकिस्तान ने बतौर रुकन IAEA शराकत दारी को बरकरार रखा है। IAEA ने समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में नुमायां पेशरफ्त की है। बिजली की कीमतों में कमी पर IMF का नाम मानने का खदशा खत्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं MD IMF से मुलाकात में बिजली की कीमतों में कमी की बात की तो उन्होंने बहुत मस्बत जवाब दिया और कहा हम तैयार हैं, आप प्लान लेकर आएं, गौर करेंगे। काबीना इजलास से खिताब में बोले पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई आज़ादी पर कभी आंच नहीं आने देगा। गजा में कत्लेआम की बदतरीन मिसाल दुनिया में नहीं मिलती, उम्मीद है अब अमन कायम होगा। पाकिस्तान में मौशी बहाली के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। IMF का एतराफ़। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दुबई में गुफ्तगू। IMF प्रोग्राम मौसर तरीके से नाफिज करने की हुकूमती कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं MD IMF ने पाकिस्तान की मईशत की समत दुरुस्त होने का एतराफ़ किया। हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश नहीं कि सब कुछ खुद करे। पॉलिसी फ्रेमवर्क मुहैया करना हुकूमत का काम है। बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थीं। हमने जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर है, महंगाई कम हो रही है, रुपया मुस्तकम और ग्रोथ बढ़ रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा शुक्र अदा करते हैं मुल्क अंधेरों से बाहर आ रहा है। मुलाकात में मौजूद वज़ीर आला पंजाब ने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। अवाम की जिंदगी में बेहतरी का आना ही हमारी मेहनत का सिला है। IMF और चीफ जस्टिस की मुलाकातें अक्सर होती रहती हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सारी सियासी जमातों से इत्तेहाद के लिए राब्ते कर रहे हैं। हमारी तहरीक अदलिया की आज़ादी और ऐवान को मजबूत बनाने के लिए है। मुज़ाकरात हेलो हाय के लिए नहीं थे, मुल्क के बड़े संजीदा मसाइल के हल की कोशिश कर रहे थे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्क सदर की एडवांस टीम पाकिस्तान पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की सदारत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तुर्किया सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी से मुलाकातें करेंगे। सुप्रीम कोर्ट FB अली केस पर नजरसानी किए बगैर आर्मी एक्ट की शिकों का जायजा ले सकती है। FB अली केस फैसले के वक्त आर्टिकल 175 की शिक 3 नहीं थी। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समात में सलमान अकरम राजा के दलाल। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने पूछा हम आइन के पाबंद हैं या अदालती फैसले के? आइन में तब्दीली हो जाए तो क्या होगा? सलमान अकरम राजा ने कहा फिर तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा हमने मरकजी फैसले पर नजरसानी करनी है, यकसानियत भी लानी है, तशरीह भी करनी है, पता नहीं और क्या क्या करना है। दरखास्त गुजार एतजाज अहसन ने कहा FB अली केस में वकील था, अटक जेल में ट्रायल के बाद रिकॉर्ड जला दिया जाता था, निकलते वक्त मुकम्मल तलाशी ली जाती थी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा वो मार्शल लॉ का दौर था। सलमान अकरम राजा ने कहा मुझे बतौर वकील रोजाना अडियाला जेल में ऐसा सहना पड़ता है। सलमान अकरम राजा ने कहा मिलिट्री ट्रायल के बाद सिर्फ ये लिखा जाता है मुल्जिम कसूरवार है या बेकसूर। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए ऐसे ही सारी रात बैठे रहते हैं, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। समात मुलतवी। बड़ी जमातें हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर रही हैं। जल्द ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा
بانی پی ٹی آئی کے خط میں ان کی رائے اور تجاویز ہے۔ پی ٹی آئی کو کسی ڈیل کی ضرورت نہیں۔ حلفاً کہتا ہوں 9 مئی مقدمات میں بے قصور ہوں۔ نون لیگ کا آفس اور کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے مقدمات میں شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت میں 8 اپریل تک توسیع۔ وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت رینجرز ہیڈ کوارٹر سندھ میں اہم اجلاس۔ محسن نقوی کو رینجرز کی آپریشنل تیاریوں، اسمگلنگ روک تھام سے متعلق بریفنگ۔ وفاقی وزیر داخلہ نے صوبے میں امن و امان سے متعلق رینجرز کے کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے بھی ملاقات کی۔ کامران ٹیسوری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا 2 ماہ میں کراچی کے 70 سے زیادہ لوگ کچل دیے گئے۔ جس تیزی سے گرفتاری دکھائی ویسے ہی قاتل ڈمپر مالکان اور ڈرائیوروں کو بھی پکڑا جائے۔ ٹرائی سیریز کے ڈو اور ڈائی میچ میں پاکستان اور جنوبی افریقہ مد مقابل۔ پروٹیاز کی بیٹنگ جاری۔ اوپنرز کے اچھے آغاز کے بعد دوسری وکٹ پر سنچری شراکت۔ کپتان ٹمبا باما کی نصف سنچری۔ پہلی وکٹ 51 رنز پر گری تھی۔ اوپنر ٹونی ڈی زورزی 22 رنز بنا کر شاہین آفریدی کا شکار بنے۔ جیتنے والی ٹیم جمعے کو فائنل میں نیوزی لینڈ سے ٹکرائے گی۔ تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ اور آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے ایمبیسڈرز کا اعلان کر دیا۔ سابق کپتان سرفراز احمد، بھارت کے شیکھر دھون، نیوزی لینڈ کی ٹم ساؤتھی اور آسٹریلیا کے سابق آل راؤنڈر شین واٹسن کو ایمبیسڈر مقرر کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور یو اے ای کے نائب وزیر اعظم کی ٹیلی فون پر بات چیت۔ دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے غزہ کی سنگین انسانی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ فلسطینی عوام کو ان کے وطن سے بے گھر یا منتقلی کی تجویز پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ پتہ چلے گا کہ اس کے اندر میر صادق اور میر جعفر کون ہے، پھر سی ایم نہیں رہے گا۔ پہلا فیس ہو چکا ہے کہ اس کو انہوں نے صدارت سے ہٹایا ہے۔ بہت جلد پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ یوم نجات منائیں گے۔ جس دن پی ٹی آئی کو میر جعفر اور میر صادق کا اندازہ ہو گیا اس دن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہیں رہیں گے۔ انہیں صدارت سے ہٹا کر پہلا کام ہو چکا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں بہت جلد پی ٹی آئی کے کارکن یوم نجات منائیں گے۔ مولانا کہہ رہے ہیں ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو پی ٹی آئی والوں کو اتحاد سے پہلے انہیں مینڈیٹ واپس کر دینا چاہیے۔ مریم نواز آج کل تعلیمی اداروں میں بانی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف نفرت پھیلا رہی ہیں۔ ان کی تقریر علی امین گنڈاپور پر تنقید کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان، کہا بچے من کے سچے ہوتے ہیں اسی لیے وہ مریم کی باتوں میں نہیں آتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا جواب، کہا علی امین گنڈاپور کے مریم نواز پر ذاتی حملوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ علی امین کی کرپشن پر پہلے عاطف خان اور جنید اکبر نے سوالات اٹھائے، اب اعظم سواتی نے سنگین الزامات لگائے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا خزانہ جعلی منصوبوں اور جلسوں کے اخراجات کے رحم و کرم پر ہے۔ کراچی لاوارث ہے، سندھ حکومت کو خدا کا خوف نہیں۔ بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ڈمپر حادثات پر کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں ارکان قومی اسمبلی کے فنڈ سے شہر کی سڑکیں بنانا چاہتے ہیں۔ مرتضی وہاب سیوریج کے مسائل حل کریں تو سڑکیں پختہ بن سکتی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا کہنا ہے شہر کو ڈمپر اور ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ اسلام آباد میں 3 انڈر پاس 72 روز میں مکمل ہو گئے۔ کریم آباد انڈر پاس 24 ماہ میں مکمل ہونا تھا، آج کراچی والوں کے لیے اذیت بنا ہوا ہے۔ جنید اکبر کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس، وزارت صحت کی اربوں روپے کی گرانٹس استعمال نہ ہونے پر برہمی کا اظہار۔ چیئرمین پی اے سی جنید اکبر خان کا کہنا تھا آج نرمی دکھا رہے ہیں، آئندہ سختی سے نمٹیں گے۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے 6 ارب روپے کے ریسرچ فنڈز خرچ نہ کرنے کا انکشاف کیا۔ شرکاء نے پوچھا فنڈز تحقیق پر خرچ کیوں نہیں ہوئے؟ سیکرٹری صحت نے بتایا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے نئے رولز نہ بننے سے ریسرچ فنڈز استعمال نہیں ہو سکے۔ لیبیا کشتی حادثے میں ملوث ریڈ بک کا انتہائی مطلوب انسانی اسمگلر گرفتار۔ ایف آئی اے کے مطابق زبیر مہر کو گجرات سے گرفتار کیا گیا۔
ملزم کے خلاف 2023 میں 8 مقدمات درج ہوئے. ملزم نے 8 افراد سے 1 کروڑ 92 لاکھ روپے لیے تھے. بین الاقوامی اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈی جی 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے رافیل ماریانو کا دورہ ایٹمی توانائی کے پرامن استعمال کے لیے شراکت داری کو فروغ دے گا. پاکستان اور IAIA کے درمیان 1957 سے تعاون جاری ہے. اقوام متحدہ کے ذریعے $3 بلین سے زائد طالبان کو جا رہے ہیں. امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائک والز کہتے ہیں متعدد ثبوت ملنے کے بعد امریکی صدر اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا. امریکی عوام اپنے ٹیکس کے پیسوں کا ضیاع نہیں چاہتے. امریکی عوام ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ ان کے اربوں ڈالر طالبان کو ملیں اور طالبان افغانستان میں جسے چاہے نوازے اور جسے چاہے سزا دے. US ایڈ پروگرام کو یکسر تبدیل کیا جا رہا ہے. کانٹریکٹ در کانٹریکٹ دینے کی وجہ سے US ایڈ پروگرام امریکی حکومت کو بہت مہنگا پڑ رہا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کا سرکاری اخراجات میں کٹوتیاں روکنے کے عدالتی حکم پر سخت رد عمل. ٹرمپ کا ایلان مسک کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں محکمہ ڈاج کی کارکردگی کا بھرپور دفاع. ٹرمپ نے وفاقی عملے میں کمی کے لیے حکومتی کارکردگی کے محکمے کو ہدایات جاری کر دی. کہا ایلان مسک کی ٹیم نے سرکاری اخراجات میں کئی خرابیوں کی نشاندہی کی. US ایڈ کرپٹ ادارہ ہے. اربوں ڈالر کی کرپشن سامنے آ گئی. ایلان مسک نے کہا امریکی عوام کے ٹیکس کی رقم کا غلط استعمال روکیں گے.